پہلے کہ ہم تصریحات ائمہ سے پیش کریں اور ان کی جو رائے ہے اس کی اہمیت اور نوعیت کے بارے میں، ایک شبہ ہے، ایک بہت بڑا شبہات میں سے، مسئلہ افضلیت کے شبہات میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا، ٹی وی پہ سنا، عام تقریروں میں، اور چلا اور چیخ و پکار سے اور سپیکر پھاڑ پھاڑ کے وہ فرما رہے تھے کہ خلافت، کیونکہ ترتیب خلافت جو ہے وہ افضلیت کی بنیاد پہ ہے، تو لہٰذا جو سب سے پہلے خلیفہ ہوگا وہ افضل ہوگا. حالانکہ یہ پوائنٹ آف ویو ہرگز اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے. یہ پوائنٹ آف ویو ایکچولی شیعہ کا ہے، روافض کا ہے. اہل سنت کا نظریہ ہے کہ خلیفہ ہونے کے لیے افضلیت اس کی شرط نہیں ہے. تو آئے اس پہ دلیل پیش کرتے ہیں تاکہ یہ شبہ جو ہے اس کا ازالہ ہو جائے، تو پھر آگے بحث انشاءاللہ تعالی آسانی سے آپ سمجھ پائیں گے. یہ دیکھیے پہلے میرے ہاتھ میں یہاں ہے صحیح مسلم شریف. تو صحیح مسلم شریف کے اندر کیا ہے کہ ایک حدیث ہے، اسی استدلال کر رہا ہوں، اسی افضلیت اور خلافت میں تلازم نہیں ہے، اس پر استدلال ہے، اس بات پہ کہ یہ بات ایسے اہل سنت کے نزدیک نہیں ہے. پہلے حدیث سنیے، پھر باقی میں آپ کو اراد دیتا ہوں. یہاں پہ ایک حدیث مبارک ہے، یعنی کہ اثر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا. ان سے پوچھا گیا اور فرمایا کہ من کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستخلفا لو استخلفہ، کہ اے سیدہ ہمیں بتائیے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نومینیٹ کرتے یا کسی کو نامزد کرتے خلافت کے لیے تو کس کو کرتے ہیں؟ یعنی کہ یہ بات کی خلافت کے بعد کی باتیں ہیں کہ اگر سرکار کسی کو کہتے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے تو کون وہ آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ وائف ہیں سرکار کی، تو آپ بتائیں کہ سرکار کس کو یعنی کہ نومینیٹ یا نامزد کرتے خلافت کے لیے؟ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں قالت ابو بکر، کہ اگر وہ نامزد کرتے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو نامزد کرتے. کیا نہیں، لیکن اگر کرتے تو. پھر پوچھا گیا فقیل اللہ، اور پوچھا گیا ثم من بعد ابی بکر، کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد پھر کس کو نامزد کرنا ہوتا تو سیدہ نے فرمایا عمر، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کرتے ہیں. پھر ان سے کہا ثم قیل لها من بعد عمر، اور پھر حضرت عمر کے بعد کس کو نامزد کرتے خلافت کے لیے؟ تو سیدہ فرماتی ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، کہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اگر نامزد کرتے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو نامزد کرتے. اور ثم انتہت الی ھذا، اور یہاں پر آپ بات ختم ہو گئی اور آپ رک گئے. تو آپ نے نوٹس کیا کہ اگر سیدہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی کو نامزد کرتے تو حضرت ابو بکر ہوتے، پھر حضرت عمر ہوتے، اور پھر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہوتے. تو اگر افضلیت شرط ہوتی خلافت کے لیے تو پھر سیدہ کے نزدیک حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کیسے ہو سکتے؟ کیونکہ یہ تو ساروں کا، یہ تو آپ کا بھی اس میں ہمارے ساتھ اور کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے کہ تیسرے نمبر پہ یا حضرت عثمان غنی ہیں یا حضرت علی ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ تو اس میں آتے ہی نہیں کسی اس ترتیب میں افضلیت میں. تو پھر سیدہ کہہ رہی ہیں کہ ابو عبیدہ کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ افضلیت شرط نہیں ہے خلافت کے لیے. یہ آپ کو میں نے صحیح مسلم شریف سے دکھا دیا. اور پھر یہ ہے کہ صحیح مسلم ہونے کا تقاضا ہے کہ تسلیم کیا جائے. تو اب آگے چلتے ہیں، اسی مسئلے کو اور واضح کرتے ہیں. میرے سامنے کتاب ہے اصول الدین، یہ امام ابو منصور البغدادی رضی اللہ عنہ کی ہے. آپ کا وصال جو ہے 429 ہجری میں ہے. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو میں آپ کے یہ بتاؤں گا تو آپ یہ دیکھتے جائیے کہ کس زمانے کے یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ جتنا زمانہ سرکار کے زمانے کے قریب ہوگا اتنی بات جو ہے وہ زیادہ معتبر اور بہتر ہوتی رہے گی. تو خیر اینیوے، اس میں آپ دیکھیں تو حضرت ابو منصور فرماتے ہیں اور نص کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَاجْتَمَعَتِ الرَّوَافِضُ عَلَىٰ أَنَّهَا لَا يَجُوزُ إِمَامَةُ الْمَفْضُولِ، کہ روافض شیعہ یعنی کہ روافض کا اجماع ہے، وہ بالکل متفق ہیں اس بات پہ کہ جو غیر افضل ہے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. تو یہ افضلیت کی شرط خلافت میں یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ روافض کا مذہب ہے، شیعہ کا مذہب ہے کہ جو
افضل ہے وہی خلیفہ ہو سکتا ہے، افضل کے بغیر اور کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا، اور اس بات پر ان کا یہ اتفاق ہے، یہ فرما رہے ہیں ابو منصور البغدادی۔ آگے یہ فرماتے ہیں اسی مسئلے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ شورا کمیٹی قائم کی نا، کہ جب اپنے بعد آپ نے نامزدگی کی اور کہا کہ 6 بندے، یہ جو 6 آدمی ہیں، ان میں سے تم کسی کو ایک کو خلیفہ بنا لو، تو اب ظاہر ہے کہ 6 کے 6 تو برابر نہیں تھے، کوئی ان میں سے افضل تو ہوگا، لیکن اگر افضلیت شرط ہوتی تو وہ ڈائریکٹلی کسی کو بنا دیتے، حضرت عثمان غنی کو بنا دیتے، حضرت علی کو، جو بھی ان میں سے افضل اس کو کہتے کہ وہ ہوتا، لیکن 6 میں سے 6 تو اس طرح تو نہیں ہے، افضلیت تو شرط نہیں خلافت کے لیے حضرت عمر کے نزدیک۔ یہ فرماتے ہیں حضرت امام ابو منصور البغدادی، فرماتے ہیں کہ لو کان ابو عبیدہ، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر ابو عبیدہ ابن جراح حیًا لولیت علیکم، کہ اگر آج شورا کے دن وہ کہتے ہیں اگر ابو عبیدہ آج زندہ ہوتا نا تو میں اس کو ہی تم پر خلیفہ بنا دیتا، مع علمہ بن علی افضل منہ، اور ان کو یہ درآں حال کہ ان کو یہ پتا تھا، ان کو اس چیز کا علم تھا کہ حضرت علی جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ سے افضل ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو خلیفہ بنا دیتا اگر حضرت ابو عبیدہ زندہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے، یہ فرماتے ہیں ابو منصور کہتے ہیں وفی ھذا دلیل علی ان الصحابۃ کانا یرون جواز امامت المفضول، کہ یہ دلیل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شورا کے دن کا یہ فیصلہ، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے یہ تھی کہ جو غیر افضل ہے نا، افضل کی موجودگی میں وہ بھی خلیفہ بن سکتا ہے۔ تو یہ اب بات کافی ہو گئی اس تلازم کو ختم کرنے کے لیے، یہ شبہ کو ازالہ کرنے کے لیے کہ خلافت اور افضلیت یہ لازم اور ملزوم نہیں ہے، ان دونوں میں یہ نہیں کہ بھائی جو خلیفہ ہوگا وہی سب سے افضل ہوگا، بلکہ اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ جو غیر افضل ہے وہ بھی خلیفہ بن سکتا ہے افضل کی موجودگی میں۔ یہ ہے اہل سنت کا مذہب، اور وہ جو مذہب ہے جس کے مولانا چلا رہے ہیں وہ مذہب ہے ان لوگوں کا، شیعہ کا، تو یہ ذرا پویٹک جسٹس ہو گیا کہ ان کا مذہب ہے شیعہ کا کہ افضل ہی کی موجودگی میں غیر افضل خلیفہ نہیں بن سکتا، لیکن اہل سنت کا مذہب ہے کہ یہ بات نہیں ہے، اور اس پہ حضرت عمر اور باقی دلیلیں آئی ہیں۔ اب خود دیکھیں کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو سب سے پہلا جو انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے خطبے میں، اور صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، تو اس خطبے میں آپ کا ارشاد ہے کہ انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، کہ مجھے تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہے، ولست بخیرکم، لیکن میں تم میں سے کسی سے افضل نہیں ہوں۔ تو اگر افضلیت شرط ہوتی، خلافت کے لیے واجبی چیز ہوتی اگر، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ہرگز یہ بات نہ کہتے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ خلافت اور افضلیت دونوں میں تلازم نہیں ہے۔ تو آگے دیکھیں، اور اس سے دیکھیں کہ وہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی نا صحیح مسلم شریف سے، اس میں ایک شرح ہے حدیث کی، اکمال المعلم بفوائد مسلم، یہ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو شفا شریف والے ہیں، انہوں نے اس کے نیچے لکھا اس حدیث کے، اس کے اندر فرماتے ہیں، مثلا یہ تو میں ایسے عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ان تقدیم للخلافت لیس من شرطہ، تقدیم الافضل، کہ جو افضلیت جو ہے وہ خلافت کے لیے شرط نہیں ہے۔ اس حدیث سے، وہ جو سیدہ عائشہ کی حدیث تھی، وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تقدیم جو ہے، افضلیت جو ہے وہ شرط نہیں ہے خلافت میں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ تو ہم سب مانتے ہیں، جو بھی اہل سنت ہیں، صوفیاء کرام کے مذہب پہ جو اہل سنت پراپر حقیقی اہل سنت ہیں، وہ تو سب یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ خلیفہ راشد ہیں اور 5ویں خلیفہ ہیں، اور 6 ماہ کی آپ کی خلافت ہے، اور پھر انہوں نے جو سرکار نے فرمایا کہ الخلافت من بعدی 30 سنہ ثم ملکا عضودا، کہ خلافت میرے بعد جو ہے وہ 30 سال ہے اور پھر بادشاہت ہے۔ تو جب 30 سال مکمل ہوئے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی خلافت سپرد کر دی، کیونکہ اس کے بعد ملوکیت تھی، حضور نے فرمایا۔
تو آپ نے اپنی خلافت وہاں تک رکھی اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ دی. تو یہ بات تو ثابت ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خلیفہ راشد ہیں. لیکن آپ نے کبھی سنا کہ افضلیت کی رینکنگ میں کہ جب یہ افضلیت کی بحث ہوتی ہے آپ نے سنا کبھی کہ کہتے ہیں جی سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، پھر حضرت امام حسن ہیں؟ کبھی آپ نے امام حسن کا 5ویں نمبر پہ نام سنا حالانکہ وہ خلیفہ راشد ہیں؟ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ افضلیت اور خلافت میں تلازم نہیں ہے. اور بہرحال بات جو بات ہو رہی ہے نا اس وقت وہ کسی طبقاتی افضلیت کی نہیں ہو رہی. یہ بھی ذرا آپ خیال رکھیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ طبقاتی طور پہ گروپس کے اوپر جیسے کہ اہل بدر سب سے افضل ہیں، جیسے یا السابقون الاولون ہیں یا بیت رضوان والے ہیں. وہ طبقاتی افضلیت کی بات نہیں رہی بلکہ ایک مخصوص شخص معین کی افضلیت کسی دوسرے مخصوص شخص معین پر. یہ افضلیت ہے کہ ایک فرد واحد صحابہ کرام میں سے کسی دوسرے فرد سے افضل ہونا، یعنی کہ مخصوص معین شخص کی بات ہو رہی ہے، طبقوں کی بات نہیں ہو رہی.